اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہے ایک دم، بالکل، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی آیتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے۔ نماز کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے کہ کم سے کم 3 آیتیں ہوں، یعنی آپ کی نماز کی رکعت جب ہی درست ہوگی، نماز کم سے کم آپ ایک رکعت میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھیے یا ایک بڑی آیت پڑھ دے جو 3 چھوٹی آیتوں کے قائم مقام ہو۔ تو سب سے چھوٹی جو 3 آیتیں بیک ٹو بیک ہو سکتی تھی وہ یہی ہیں، دیکھیے یہ والی، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، ٹھیک ہے، یہ اس سے پیچھے والی آیت لے لیجیے آپ، ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر۔ تو سب سے چھوٹی جو ہے جو بیک ٹو بیک آیتیں ہو سکتی ہے جن میں جو ہے لیٹرز سب سے کم ہو، یعنی 3 آیتیں ہوں اور لیٹرز سب سے کم ہو، تو وہ یہی 3 آیتیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ سب بڑی بڑی ہے۔ تو کم سے کم اگر ان 3 آیتوں کے برابر اگر آپ نے رکعت میں پڑھ لیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، اگر ان سے کم آپ نے پڑھا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ بالکل چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن مفہوم کس قدر واضح ہے اور کتنا جو ہے اچھا ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک داعی کو فیلڈ میں اتارا گیا تھا تو اس کے لیے کیا کیا ہدایات دی گئی تھی، تو خالی 4-5 آیتوں ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کا پورا مفہوم جو ایک باپ اپنے بیٹے سے آدھے گھنٹے میں بیان کر سکتا تھا، یا کوئی اگر جو ہے ریٹن میں جو ہے دیتا تو کئی صفحات ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 4 اور 5 جو ہے الفاظ جو ہے آیات میں 1.5 لائن کے اندر پورا کا پورا مفہوم بیان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا معجزہ ہے۔ آج دیکھیے یہ آگے شروع، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیلڈ میں اتارا گیا اور اس کے بعد یہاں سے جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ ہو رہا ہے 8 سے 10 تک، یعنی 8، 9، 10، 3 آیتوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اور منکرین کو خبردار کیا ہے، اور اس کے بعد شروع ہو رہا ہے جو ہے ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کا تذکرہ شروع ہوگا۔ تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کفار مکہ کو گویا خبردار کیا جا رہا ہے، منکرین کو ڈرایا جا رہا ہے 3 آیتوں کے اندر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، سور یعنی ایک آواز ہوگی، جیسے سائرن بجتا ہے عام طور سے رمضان کے اندر، ایک بہت آواز ہوتی ہے، سائرن کی تو آواز بہت جو ہے معمولی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا سائرن ہوگا، وہ سور پھونکا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ عسیر، عسیر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یسیر، یعنی فرسٹ لیٹر یا ہے، یسیر عسیر دونوں سیم ہے تقریباً، صرف ایک لیٹر کا فرق ہے۔ تو یسیر کے معنی آسان، عسیر کے معنی سخت۔ یومن دن، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں کے لیے بھی وہ آسان نہیں ہوگا۔ غیر مطلب غیر ہوگا، یسیر آسان، آسان کے علاوہ ہوگا یعنی مشکل ہوگا، یعنی وہ کافروں کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہے گویا جو کافرین ہوں گے ان کے لیے وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس سے آٹومیٹکلی کیا معلوم ہو گیا ہمیں کہ مومنین کے لیے وہ دن سخت نہیں ہوگا، ان کو کوئی زیادہ ڈرنے کی اور دقت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے وہ ان کے کان نہیں پھاڑے گا اور جو ہے ان کو دہشت میں مبتلا وہ نہیں کرے گا، تو مومنوں کے لیے وہ آسان ہوگا۔ اب آگے جو ہے تیسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، گویا ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے کچھ پس منظر جان لیتے ہیں، کچھ باتیں جان لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح پھر یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہوا یہ کہ یہاں سے گویا ولید ابن مغیرہ جو تھا جو ہے وہ بالکل سردار تھا، گویا
ان کا منکرین کا، کفار مکہ کا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے حربے آزماتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا نام لیے بغیر اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیہ دعوت دینا شروع کر دی، یعنی سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا آپ جو ہے اسلام کی دعوت دینے لگے، آپ کو حکم ہو گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے ان کو ڈرائیے، اور باقاعدہ آپ سب میں تبلیغ کرنے لگے تھے۔ تو اس کے بعد پہلا موقع تھا، فرسٹ چانس تھا حج کا موقع آ رہا تھا، یعنی ادھر آپ نے اسٹارٹنگ کر دی اسلام کی تبلیغ کی اور آپ اپنی طرف سے خوب کوشش کر رہے تھے، تو اس کے بعد کیا تھا، حج کا زمانہ آنے والا تھا۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں یہ ہوتا ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آج بھی الحمدللہ جو ہے جاتے ہیں، ملکوں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ تو جو ہے اس وقت بھی بہت لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ تو ان کفار و مشرکین کو کیا خیال ہو گیا، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھائی جو ہے چلو ہم میٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ حج کا زمانہ آنے والا ہے، اب باہر سے لوگ آئیں گے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ تو نہیں کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد کہیں گے کہ یہ محمد جو ہیں یہ تو اپنا کام مستقل جاری رکھ رہے ہیں اور مسلسل دعوت پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مکہ ہی والوں کے درمیان دعوت پھیلائے، لیکن باہر سے حاجی آئیں گے تو یہ تو ان کے درمیان بھی تقریر کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، اور ہم نے تو یہ آزما لیا ہے کہ جو بھی ان کی بات سنتا ہے وہ تو انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب یہ جو باہر سے حاجی آئیں گے یہ ان کو باتیں بتائیں گے اور ضرور بتائیں گے، یہ مانیں گے نہیں، تو وہ جو بھی سنیں گے وہ تو سب انہی کے ہو کر رہ جائیں گے، ان کا تو ایک بڑا بول بالا ہو جائے گا، یہ تو اب ان کا کام چلنے گویا ان کی گاڑی چلنے والی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ گویا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو روکا جائے۔ جو حاجی آنے والے ہیں، جو باہر سے آئیں گے، ان کے خلاف جو ہے ان کے ذہنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر بھر دیا جائے، ان کو جو ہے اکسا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے، پہلے ان کو الرٹ کر دیا جائے کہ ارے یہاں تم آئے ہو، اس سال حج کے موقع پر آئے ہو تم، اور یہاں پر ایک صاحب ہے جن کو محمد کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، اور یہ ہیں اور یہ ہیں، تو گویا الزام لگانے شروع کر دیا۔ تو گویا ان کے درمیان میٹنگ ہوئی کہ بھائی اگر وہ جو ہے سب لوگ کہیں گے تو کوئی تو کہے گا کہ وہ جادو ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں وہ تو کاہن ہے، کوئی کہے گا وہ شاعر ہے، تو آنے والے لوگوں کو نئی نئی بات معلوم ہوگی کہ کوئی تو جادوگر بتا رہا ہے، کوئی شاعر بتا رہا ہے، بھائی مسئلہ کیا ہے، اس کا مطلب وہ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ایک بات پر ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ بھائی سب کو ایک ہی بات کہنی ہے، آنے والے حاجیوں سے ایک ہی بات کہنی ہے سب کو کہ بھائی فلاں شخص جو ہے محمد وہ یا تو شاعر ہے یا کاہن ہے یا جادوگر ہے، کچھ بھی ہم کر لیں گے، تو ہم طے کر لیتے ہیں۔ تو چنانچہ میٹنگ میں بات آئی تو کسی نے کہا کہ ہم جو ہے نا ان کو کاہن بول دیتے ہیں کہ وہ کاہن ہے۔ اب چونکہ ان کا جو تھا سردار تھا، گویا اس میٹنگ کا جو گویا ہوسٹ ہوگا وہ کون تھا، ولید بن مغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات پر اس کی بات آخری بات ہوگی، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی وہ کاہن جو ہے نہیں چل سکتا، کیونکہ بھائی اس کی باتیں ایسی نہیں ہے، اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم انہی کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کو بے ادبی شمار نہ کی جائے کہ ان کی باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو جو ہے کہانت تو ہم نے دیکھی ہے، ایک سے ایک کاہن ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان کی باتوں سے نہیں لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ کاہن ہو، تو یہ والا عذر نہیں چلے گا۔ پھر دوسری رائے آئی کہ چلو ہم ان کو مجنون کہہ لیتے ہیں، پاگل کہہ لیتے ہیں، دیوانہ کہہ لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پاگل یہ بھی نہیں چلے گا، پاگل نہیں، پاگل تو ہم نے دیکھے اول فول بکتے ہیں، پاگل تو کچھ کا کچھ بولتے ہیں، کچھ شعور نہیں ہوتا، یہ تو اتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں اور بہت بہترین باتیں کہتے ہیں، تو پاگل نہیں چلے گا، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات آئی، لوگوں نے کہا کہ ہم شاعر بول دیتے ہیں ان کو کہ یہ شاعر ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے پھر کہا شاعر بولیں تو تھوڑا سا غور کیا کہ بھائی نہیں شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شاعر ہم نے تو شاعری سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ہم تو شاعری کی جو ہے زیر و بم اس کی نوک و پلک کو درست کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے شاعر ہیں، ہم سے بڑا کون شاعر ہو سکتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ شاعری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں، ان کی باتوں میں وہ شاعر بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ رائے آئی کہ جادوگر بول دیتے ہیں، ساحر بول دیتے ہیں، جادوگر ہے وہ۔
تو پھر اس نے کہا کہ نہیں جادوگر، اس نے غور کیا ولید بن مغیرہ نے، اور آخر میں پھر اس نے بول دیا کہ وہ نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں چلے گا، کہ وہ جادوگر ہے ہی نہیں۔ جادوگر تو ہم نے دیکھے ہیں، ایک سے ایک جادوگر ہوتے ہیں، لیکن وہ جادوگر بھی نہیں ہیں۔ اب بات آ گئی کہ پھر کیا کہیں؟ تو ولید ابن مغیرہ کیا تھا؟ ولید ابن مغیرہ جو ہے گویا اس نے کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کیا، وہ کیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں اس نے سنی تھی۔ گویا وہ جو ہے نا سورہ فصلت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، تو یہ والی آیتیں اس نے سنی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ بہت متاثر تھا۔ اس کا ماننا کیا تھا، ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ گویا قرآن کی جو ہے صداقت کا وہ جو ہے قائل ہو چکا تھا، قرآن کو سچ مان چکا تھا کہ یہ قرآن سچ ہے۔ اس نے اسی لیے فوراً اس نے کہا تھا کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المسجد سورۃ غافر، اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، سورہ فصلت کو۔ یہ حدیث شریف ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا تھا سورہ غافر، تو اس نے کہا تھا واللہ لقد سمعت من محمد کلاما آنفا ما هو من کلام الانس۔ تو وہ قرآن سننے کے بعد اپنے قوم کے پاس گیا تھا، یہ الگ واقعہ ہے، یہ اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں جو ہے محمد سے ابھی جسٹ ایک ایسی بات سن کر آیا ہوں، ما هو من کلام الانس والجن، کہ وہ نہ تو کسی جنات کا کلام ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ ان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر وان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ یعلو ولا یعلی علیہ۔ اس نے اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی قرآن کریم کو، کہ ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل بہت ہی اچھے ہیں اور بالکل جو ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اس کی جڑیں گویا بہت اندر تک گئی ہوئی ہیں۔ گویا پیڑ سے تشبیہ دی تو پیڑ ہی کی صفات بیان کرے گا وہ درخت کی۔ وَإِنَّهُ يَعْلُو، اور یہ قرآن غالب آئے گا، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات سن کر لوگوں نے کیا کہا تھا، لَقَدْ صَبَأَ الْوَلِيدِ، کہ یہ تو بددین ہو گیا، بددین ہو گیا، بددین ہو گیا۔ تو وہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ باتیں تھی اور اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے یہاں پر اس میٹنگ میں سب چیزوں سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں یہ سب نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی فوراً قوم نے اس کو کیا کرنا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیا کہ تمہاری قوم تم سے اس وقت تک بالکل بھی خوش نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا بھائی، یا تو وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یا جو ہے وہ مجنون ہے، کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، ورنہ یہ جو تمہاری پوری قوم ہے بالکل تم سے خوش نہیں ہو سکتی، ناراض رہے گی۔ دل سے دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ دل سے اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس کی مثال ایسے جیسے کوئی درخت ہو، بہت اچھا ہو، اس کی جڑیں اندر تک گئی ہوئی ہوں، پھل اس کے اچھے ہوں، اور یہ غالب آئے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن قوم نے اس کو مجبور کر دیا، اور پھر اس نے آخر میں آ کر کیا فیصلہ کر دیا، دستخط کر دیے، کس چیز پر سگنیچر کر دیے کہ چلو ہم اس کو اب جو ہے جادوگری بول دیتے ہیں۔ اینڈ میں اس نے کیا جو ہے کیا تجویز منظور ہوئی کہ ہم اس کو جادوگر بول دیتے ہیں۔ تو جادوگر کہنے پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا، اور پھر اس میں الفاظ کیا تھے، گویا جو جس چیز پر سگنیچر کیے تھے وہ الفاظ یہ تھے، وہ ورڈز یہ تھے، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه۔ ان ورڈز پر اس نے سگنیچر کیے تھے۔ ان کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نبی ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو بات آدمی کے درمیان، انسان اور اس کے باپ کے درمیان، انسان اور اس کے بھائی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، بیوی اور اس کے خاندان، شوہر اور اس کے خاندانوں کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال دیتی ہے، یہ ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں۔ تو ہم یہ سب بیان کریں گے، گویا یہ جادوگر ہے، ایسی بات بول دیتے ہیں کہ جس سے جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اگر محبت ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، خاندان پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ بات سب ان آنے والے حاجیوں سے کہیں گے جو اس سال حج پر آئیں گے۔ تو فتفرقوا عنہ، اس بات پر جو ہے انہوں نے ایگری کر کے وہ سب الگ الگ ہو گئے، اور میٹنگ کا گویا انہوں نے اینڈ کر دیا، اور انہوں نے پورے اس میں پورے مکہ میں گویا اپنے کارندے پھیلا دیے، اپنے جو گویا ان کے ماننے والے تھے، پرچار کرنے والے تھے، بھائی وہ پرچار ہی ہوا نا۔
تو سب کو پھیلا دیے. اب مگر اس کا کیا ہوا, اس کا ریئیکشن الٹا ہو گیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یہ باتیں کہنے کے لیے انہوں نے پوری ٹیم بنائی تھی اور لوگوں کو الگ الگ جگہ پھیلا دیا, اس کا ریئیکشن الٹا ہو گیا. کیا ریئیکشن ہوا اس کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے. بھائی اگر وہ کچھ نہ کہتے تو سب لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر کوئی نبی بھی ہیں کیا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں, تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا, بہت کم لوگوں کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے صرف انہی لوگوں کو معلوم ہوتا. لیکن ان کی اس میٹنگ کی وجہ سے اور جو انہوں نے کارندے پھیلا دیے تھے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہو گیا, مشہور ہو گیا, آپ کا پرچار ہو گیا لوگوں کے اندر کہ جو ہے اچھا نبی ہیں. تو گویا اچھا اس کا اچھا اثر ہوا اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا پھر انہوں نے کہا. اب اس میں بعد میں کیا ہوا وہ سب تفصیل یہاں پر نہیں ہے کہ پھر وہ تو پورا یہ تو سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے. اچھا اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یقیناً اگر آپ واقعی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, جو ہے مستقل آپ کا ارادہ ہے کہ آپ تفسیر سنیں اور تفسیر پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, تو اس کے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اس سے کیا ہوگا, ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم کسی واقعے کی طرف اشارہ کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام کی جانب اشارہ کریں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ بات تو ہم نے سیرت میں پڑھی ہے. تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے, اس کی تفسیر پڑھنی ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سیرت پڑھی جائے, سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں. آپ شروعات کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایک دو کتابوں کو انشاءاللہ نام بھی بتا دوں گا, آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں, جس کو شوق ہوگا وہ انشاءاللہ ہم سے پوچھے گا, ابھی ہم نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ سیرت کی کتابیں ہی بتا دیں گے. اسے اگر آپ لگاتار پڑھتے رہیں گے تو یقیناً بہت ساری سیرت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے ہمارے دماغ میں بیٹھیں گے. تو جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو گویا پھر ولید ابن مغیرہ کی طرف یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ولید ابن مغیرہ وہ اندر سے تو جانتا تھا لیکن اس نے جو ہے جھوٹ گڑھ دیا, اس نے بعد میں سگنیچر کر دیے کہ یہ ساحر ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اسی پر جو ہے اللہ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا, کہ مجھے چھوڑ دیجئے, ومن خلقت, اور اس کو کہ جس کو میں نے پیدا کیا, وحیدن, اکیلے کو. اشارہ ہے سیدھا سیدھا بالکل کس کی طرف, ولید ابن مغیرہ کی طرف, جو اس میٹنگ کا ہوسٹ تھا. گویا کہ اب اس کا انجام مجھ پر چھوڑ دیجئے, اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, میں اس سے نمٹوں گا. جس کو میں نے جو ہے پیدا کیا, وحیدن, اکیلے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میں نے پیدا کیا اور میں اکیلا ہوں, بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی, اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا, یعنی جو ہے جب میں نے پیدا کیا تو پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں تھا. دو مفہوم ہوئے, ایک تو کیا ہوا کہ میں نے پیدا کیا اور میں اکیلا ہوں, یعنی یہ میری صفت ہے کہ میں اکیلا ہوں. قل واللہ احد کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اکیلے ہے, تو میں اکیلا ہوں, میں نے پیدا کیا. ایک یہ میں نے پیدا کیا اکیلے, کسی اور کو شریک نہیں کیا. دو مفہوم ہوئے. تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا, یعنی جس وقت اسے کو پیدا کیا اس کے پاس نہ مال و دولت تھا. ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بھی مراد ہے کہ جب اس کو پیدا کیا تو وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن آج اس کے پاس کیا ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو کس مقام تک پہنچا دیا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور ولید ابن مغیرہ ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو مال دیا بہت دور تک, گویا جو پھیلا ہوا تھا. ممدود بولتے ہیں, مدہ کے معنی پھیلانے کے آتے ہیں عربی میں, ممدود پھیلا ہوا. تو ہم نے اس کو مال دیا پھیلا ہوا, یعنی خوب مال دیا. گویا اشارہ ہے ہم نے اس کو خوب مال دیا تھا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے خوب مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور ہم نے اس کو دیے تھے بیٹے, شہودن, جو سامنے رہنے والے تھے, حاضر باش تھے. سامنے کون رہتے ہیں, کون سے بیٹے سامنے رہتے ہیں؟ ایک باپ کی مثال کے طور پر 7-8 بیٹے ہیں تو سامنے کون رہیں گے کہ جن کا باپ جو ہے آلریڈی بہت بڑا بزنس مین ہو اور ان کا بزنس چلتا ہو, بچوں کو کمانے کی کوئی فکر نہ ہو, گھر پر ہی بس کھا رہے ہیں اور باپ دادا کی جو ہے جائیداد وہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں, وہی بیٹے سامنے رہتے ہیں. ورنہ جس کے یہاں معاش کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جو ہے تھوڑا سا جو ہے معاشی تنگی ہو جاتی ہے تو بیٹے باہر نکل جاتے ہیں کمانے کے لیے. تو بنین شہودا, اللہ نے کہا حاضر رہنے والے بیٹے, اشارہ کس چیز کی طرف ہے,
ہم نے ان کو بہت مال دیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے والی جو آیت ہے وہ وجعلت لہ مالا ممدودا، اس کو خوب مال دیا، اس مال کا اثر کیا ہو رہا ہے ان پر کہ ان کے بیٹے سب کے سب گھر ہیں، بھائی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ اور جو ہے ان کو کینیڈا جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کمانے کے لیے۔ بھائی جو بڑے سے آج آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر مکیش امبانی سب سے بڑے جو ہے یہاں کے امیر ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کے بیٹے باہر جاب کرنے جائیں گے یا کمانے جائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بھائی گھر پہ رہتے ہیں، باپ دادا کی جائیداد ہے وہ جو ہے اسی کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو بیٹوں کا گھر میں حاضر ہونا یہ اور باپ کے سامنے رہنا، یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ جو ہے گھر بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹوں کو یعنی اللہ نے اس کو بیٹوں سے نوازا، 8-10 ان کے جو ہے وہ تھے لڑکے، انہیں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کو سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے بیٹے دیے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے صرف بیٹے دیے یہی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹیاں نعمت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کہیں جو ہے بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کافی اہمیت دی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس دنیا کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ ہم نے ایک بار جو ہے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کو چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، کتاب پڑھیں گے، تو اس میں یہ نہیں کہ ڈائریکٹ شروع کر دیں گے کہ اللہ کے رسول کا نام یہ تھا، اللہ کے رسول کی امی کا نام یہ تھا، یہ نہیں بیان کرتے سیرت میں، بلکہ پہلے وہ پورا ماحول بتاتے ہیں کہ کیسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ آدمی کی شخصیت جو ہے اگر آپ کو پہچاننی ہے، مثال کے طور پر فلاں آدمی نے بہت بڑا کام کیا، دو شخصیتیں مثال کے طور پر جنہوں نے کام کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی جہاں پر ماحول ہے وہاں پہ کام کیا تو وہاں پر تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جگہ کام کیا ہے جہاں پر مثال کے طور پر کوئی اسلام کو نہیں پہچانتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہندوستان کے اندر لیں تو ہریانہ کی جو سرزمین ہے وہاں پر کیا ہے، سب لوگ گویا سب مرتد ہو گئے تھے، بہت سا وہاں پر جو ہے اسلام کا گویا نام و نشان نہیں، تو وہاں پر کوئی کام کرے تو یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ تو بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بیان فرمایا، ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، کہ جس نے جو ہے پرورش کی دو لڑکیوں کی، دو بیٹیوں کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جوان ہو جائے، پھر وہ باپ ان کی شادی کر دے، تو اس باپ کے جو ہے وہ جو باپ ہوگا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا، بالکل مجھ سے قریب ہوگا، ایسا آئے گا، ایسے یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیاں ملائیں، وضم اصابعہ، اپنے ہاتھ کی انگلیاں ملائیں، کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں گویا وہ مجھ سے اتنا گویا نزدیک ہوگا۔ تو عرب کے اس معاشرے میں بچوں کا زیادہ ہونا اور بیٹوں کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً بیٹیاں جو ہے ایک باپ کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ عام طور سے آپ کو معلوم ہوگا کہ باپ اب جو ہے بیٹی کو بیٹا بھی بول دیتا ہے، کچھ کام کرانا ہو یا کچھ جو ہے اس کو سمجھانا ہو تو بیٹی کو بیٹا بول دیتا ہے کہ بیٹا یہ مت کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے بیٹے کو بیٹی بول جاؤ کہ بیٹی ایسا مت کرو، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں کیا جو ہے وہ ہے پوائنٹ، ہمیں یہ پوائنٹ لگتا ہے کہ یہ ایک گویا بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹوں کا بھی کام کر دیتی ہے، جو کام بیٹوں کا ہوتا ہے وہ کام بیٹیاں بھی کر دیتی ہیں، اس لیے جو ہے باپ جو ہے اپنی بیٹی کو بھی بیٹے سے بول دیتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو، بیٹا یہ کام کرو، لیکن بیٹا کبھی وہ کام نہیں کر سکتا کہ جو بیٹے کو کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا بیٹیاں کہیں نہ کہیں باپ کے لیے زیادہ خدمت گار ہوتی ہے، اور جو ہے اور اور یقیناً آپ دیکھتے بھی کہ معاشرے میں بیٹیاں کافی جو ہے باپ کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک شعر یاد آیا ہے، شعر کہا ہے کسی نے، شاید میرا خیال میں نواز دیوبندی کا شعر ہے کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، کہ جو ناخلف بیٹے تھے بیکار جو تھے وہ تو سر کا درد بن گئے، لیکن بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، لیکن جو بیٹیاں تھیں انہوں نے اسی سر درد کو دور کیا جو بیٹوں کی طرف سے باپ کو ملا ہوا تھا۔ تو یقین جانے کہ جو ہے بیٹی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی بڑی، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بات اس پہ ہے کہ وہ بنین شہودا، اللہ نے اس کو
حاضر رہنے والے یعنی گھر یعنی باپ کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے تھے، یعنی جو سامنے رہتا ہے اس کا مطلب اس کو معاش کی کوئی فکر نہیں۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی جو ہے جگہ چلا جائے، لیکن اس کا اصل جی کہاں لگتا ہے؟ اس کا اپنے گھر لگتا ہے، جو اس کا اصل گھر ہوتا ہے وہیں پر۔ مثال کے طور پر جیسے لاک ڈاؤن تھا، کون کہاں کہاں تھا، لیکن سب کہاں گئے؟ اپنے گھر گئے۔ وہ عربی شاعر نے کہا ہے نا کسی نے، کہ عربی میں شعر ہے کہ کم منزل فی الارض یألفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین میں کتنی ہی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان مانوس ہو جاتا ہے، کتنی ہی سٹی گویا ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کا دل لگتا ہے، لیکن وحنینہ ابدا لاول منزلی، لیکن ہمیشہ اس کی جو محبت رہتی ہے وہ اپنے پہلے والے گھر سے ہی رہتی ہے، اس کا ریئل گھر ہے، آبا و اجداد کا جو گھر ہے وہیں سے اس کی اصل محبت رہتی ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہر کام کے راستوں کو ایک دم بالکل ہموار کر دیا تھا، اس کے سارے کام بنتے تھے، کچھ بھی وہ چاہتا تھا اس کے لیے باغات، اس کے لیے گویا زمینیں، جائیداد، گھر، ایک سے ایک گویا اس کے گھر تھے جو ہے ہم نے گویا اس کو دیے تھے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ اس بات کا لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ اس کو نعمتیں دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں؟ اب اس نے دشمنی مول لے لی ہے ہم سے۔ اس نے کیا کیا؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، عنید دشمن۔ ہم نے جو قرآن کریم نازل کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا وہ ہماری آیتوں کا اب دشمن بن گیا ہے۔ اس کو اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ میں جو بات بیٹھی ہوئی تھی اس کو بے جھجک بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کی ناراضگی کے ڈر سے الزام لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سگنیچر کر دیے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اصل ٹارگیٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ کہ جس نے آخر میں سگنیچر کیے ہوں، چاہے اس کی قوم میں کتنے ہی لوگ ہوں، انہوں نے بھی ایک سے ایک رائے دی ہے، بھائی اس نے تو انہی کی رائے پہ عمل کیا، لیکن لاسٹ میں ذمہ داری کس نے لی تھی؟ ولید ابن مغیرہ نے دستخط کیے تھے۔ تو اصل پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی سگنیچر تم نے کیے ہیں، تم سگنیچر نہ کرتے تو کوئی بات نہ ہوتی، تم نے اس پر ایک دم سگنیچر کر دی کہ وہ ساحر ہے، تو اب ہم تمہیں ہی لپیٹ رہے ہیں گویا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری نشانیوں کا گویا جو ہے اس نے وہ دشمن بن گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو ایک بہت ہی کٹھن چڑھائی پر ہم اس کو چڑھائیں گے۔ بہت گویا یہ بھی آتا ہے کہ سعود ایک پہاڑی ہے کہ جہاں پر جو ہے سعود، یہ سواد سے ہے، سین سے نہیں ہے، سعود تو نام ہوتا ہے، یہ سواد سے ہے سعود، ٹھیک ہے۔ سعود کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک پہاڑی ہے جہنم میں، کہ جس پہاڑی پر جہنمی چڑھیں گے پھر وہاں سے گریں گے، پھر چڑھیں گے پھر گریں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ایک بڑی پہاڑی پر ہم ان کو جو ہے کٹھن چڑھائی پر چڑھائیں گے، گویا ایک بڑی ان کو مصیبت دیں گے۔ انہو فکر وقدر، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی واقعے کی طرف، میٹنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا بات طے ہوئی تھی؟ انہو فکر، اس نے، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ایک جو ہے اس نے سوچا، انہو فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور ایک بات اس نے بنائی، ٹھیک ہے، اپنے ذہن سے ایک بات بنائی، فقتل کیف قدر، اب جب اس نے وہ بات بنا دی، یعنی جب گویا اس کے سامنے رائے آئی تھی تو اس نے سوچ کر جو ہے پھر اس پر ڈن کر دیا تھا، اس پر سگنیچر کر دیے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقتل، تو پھٹکار ہو اس پر، خدا کی مار ہو اس پر، ہلاک ہو جائے وہ۔ فقتل، دیکھیے آپ کو جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو یہ لگے گا کہ یہ فعل ماضی ہے، قتل، اس ایک مرد کو قتل کر دیا گیا۔ عربی میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے فعل ماضی کو ہی جو ہے اس معنی میں لے لیا جاتا ہے کہ اس پر پھٹکار ہو، گویا حکم کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقتل، تو پھٹکار ہو، خدا کی مار ہو اس پر، کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ، کیسی بات بنائی، کیا بات کی تھی اس نے کہ وہ جادوگر ہے، کتنی بری بات کہی۔ یہ انداز یہ نہیں ہے کہ کیا بہترین بات کہی، وہ والا انداز نہیں ہے، کتنی بری بات کہی، پھٹکار ہو اس پر۔ ثم قتل کیف قدر، دیکھیے وہ ایک دم ریپیٹ ہو رہا ہے، مطلب جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا کبھی،
آپ نے اگر مشاعرے سنے ہوں تو کوئی ایک شعر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، واہ جی واہ، کیا کہنے، ارشاد ارشاد. تو وہی ایک دم فیلنگ ہے بالکل. فقتل کیف قدر، پھٹکارو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنائی. تو اس بات پر کہا جا رہا ہے کہ ارشاد ارشاد، یعنی کتنی بہترین گویا ان کو ان کی جھنڈ کی جا رہی ہے، اور اس پر جو ہے کیسا وبال لایا جا رہا ہے اس پر، اور اس کو کس قدر سخت ترین سست کہا جا رہا ہے، اور کیسا اس کے خلاف جملے جو ہے کہے جا رہے ہیں، ارشاد ہو ارشاد ہو. دوبارہ سے ثم قتل کیف قدر، اللہ نے پھر کہہ دیا کہ جو ہے ثم قتل کیف قدر، کہ خدا کی مار ہو اس پر، کیسے اس نے کیسی بات بنا دی ہے، یہ کیا اس نے جو ہے اندازہ ٹھہرایا ہے. ثم نظر، پھر اس نے جو ہے غور کیا، اس نے نظر دوڑائی. ثم عبسا، پھر اس نے تیور چڑھائے، اپنی تیوری چڑھائی، گویا جو ہے اپنی پیشانی میں گویا اس نے بل ڈالے. وبصر، اور اس نے منہ بنایا. ٹھیک ہے، جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو منہ بھی پھیر لیتا ہے اور منہ بھی بناتا ہے. ثم ادبرا، پھر اس نے جو پھر وہ پیچھے کو مڑا، اس نے پیٹھ پھیر لی. واستکبرا، اور گھمنڈ کیا، غرور دکھایا. استکبرا گھمنڈ کرنا، یعنی گویا یہ اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب وہ میٹنگ میں اس نے یہ سب چیزیں کہی تھی. فقالا، تو اس نے کہا یعنی اس نے سگنیچر کر دیے کس بات پر، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. یؤثر، جو مدتوں سے چلا آ رہا ہے، روایتی ایک جادو ہے جو مدتوں سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، یہ تو انسان کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اس بات پر اس نے ڈن کر دیا اور اس پر اس نے سگنیچر کر دیا. تو یہ گویا بالکل اسی واقعے کو، اسی میٹنگ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنے اچھے کوئی فلم بنا دی ہے گویا. فلم میں کیا ہوتا ہے، فلم اس لیے بول رہے ہیں ہم کہ فلم میں کیا ہوتا ہے، آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایک دم دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، فوراً ہر سین اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو سیم وہی فلم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح بیان کی ہے کہ وہ بالکل ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ اچھا اچھا اس طرح ہوا تھا اور ایسے ایسے ہوا تھا. تو اس حساب سے ہم جو ہے فلم کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو عربی میں بولتے ہیں الوصف، منظر نگارے. اب ظاہر سی بات ہے یہ سب الفاظ کہوں تو سمجھ نہیں آئے گا نا. الوصف عربی میں کہتے ہیں، اردو میں منظر نگاری بولتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میٹنگ کی منظر نگاری کر دی ہے، اس میٹنگ کا وصف بیان کر دیا ہے. اب یہ سب دونوں ورڈ آپ کے سمجھ نہیں آئیں گے، فلم والا ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری فلم کھینچ دی ہے یہاں پر، کہ وہ بالکل ایسا ایسا سین ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہے. اب اس کے بعد گویا یہ اس نے سگنیچر کر کے اور اس بات پر ڈن کر کے گویا اس نے خدا کے جو ہے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دی، آگے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا کیا بتائیں گے، اس کو کیا کیا تکلیف دیں گے، وہ اگلی آیتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی قوت نصیب فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.